اب میں ذرا جواب لے لیتا ہوں، آپ کی بات تفصیلی طور پر ہم نے سن لی ہے جی، بہت شکریہ ایک تو وقت نکالنے کے لیے شفیع جان صاحب. یہ اب ذرا سمجھائیے گا یہ جو اسپیچ تھی اور اس کے بعد اب یہ جو الیکشن کمیشن کا اس کے اندر موقف سامنے آ رہا ہے، اب کیا وجہ رہی؟ آپ صبح کی روشنی نہیں دیکھیں گے، یہ ایک بڑا سخت قسم کا ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر میرے مطابق آپ پوچھیں تو کل کی سپیچ میں ایسی کوئی بھی سخت زبان نہیں استعمال کی گئی اور نہ ہی کسی کو دھمکی دی گئی ہے. اچھا، میں نے ابھی پہلے بھی یہ بات کی اور میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 9 مئی سے لے کے آج تک جو ہمارا ایکسپیرینس ہوا، جو ہم نے تجربہ حاصل کیا، تو ہم وہ تجربہ لے کے یہاں تک پہنچے ہیں. اور کل جو سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے بات کی ہے تو وہ کسی کو دھمکی نہیں دی. وہ دیکھیں، ہم نے کے پی میں اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ دی ہوئی ہے. کیپٹن صفدر گھر گھر جا رہا ہے، وہ کمپین میں کب سے بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم چاہتے، جس طرح یہ پنجاب کی حکومت کرتی ہے یا جس طرح باقی پارٹیوں نے جو ہمارے ساتھ کیا، تو کیپٹن صفدر خیبر پختونخوا میں انٹر ہی نہ ہو سکتے تھے اگر ہم چاہتے. لیکن اس کے باوجود فرام ڈے 1 کمپین کے لے کے آج تک سی ایم سہیل آفریدی نے اگر کسی کو فون کیا ہو یا اس کے ماتحت لوگوں نے کسی کو فون کیا ہو یا کوئی پریشر ڈالا ہو تو وہ آن دا ریکارڈ ہوتا. اچھا، لیکن مجھے ایک چیز سمجھائیے گا، میں کلیئرٹی سے جو لفظ سامنے ہے، یعنی کہ اگر کوئی بدمزگی ہوئی 23 نومبر کو، ووٹ تبدیل کیا گیا، نتیجے کو تبدیل کیا گیا، میں اپنی عوام کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی اگر رات کو مسئلہ آیا، صبح کی روشنی آپ نہیں دیکھیں گے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کارروائی کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ صبح کی روشنی نہیں دیکھیں گے. تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ اس میں یہ ایک وہ ایڈمنسٹریٹر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں، آپ مطلب آپ صبح کی روشنی نہیں دیکھیں گے، اس سے کیا میسج اگر کسی نے ووٹ آپ کہیں کارروائی کریں گے، آپ کے خلاف کیس کریں گے. اگر مجھے بات جی پلیز. ایک بندے نے ووٹ دیا، لیٹ سپوز پاکستان تحریک انصاف کو، وہ ووٹ ڈبے میں چینج ہو کے مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی کا نکل آیا، تو اس بندے کے لیے سزا اور جزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، سزا ہونی چاہیے. میں آ رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں. اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا ہے کہ اس کی ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے، وہ اس پوسٹ سے کہیں اور بھی جا سکتا ہے، وہ اس ایریا میں وہ صبح کی روشنی دے گا، کہیں اور ٹرانسفر ہو جائے گا. تو اس میں کوئی دھمکی والی بات نہیں. ٹائم زون میں چلا جائے گا؟ نہیں، کسی اور ٹائم زون میں نہیں جائے، کسی اور ضلع میں چلا جائے گا. پاکستان میں تو کوئی ضلع ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر صبح کی روشنی کسی اور ٹائم میں. اور رانا احسان افضل نہیں، ہری پور میں صبح کی روشنی نہیں دیکھے گا. اچھا چلیں، آپ نے یہ کلیریفائی کیا، وزیر اعلیٰ نے یہ نہیں کہا تھا. شفیع جان صاحب، اب ذرا یہ بتائیے کہ آگے معاملہ یہ، آج بھی آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہو پائی، اور کیا کوئی امکانات لگ رہے ہیں کہ کب تک کوئی، اور اس سے کیا اثر کیا پڑ رہا ہے؟ مطلب آپ کی جو حکومت ہے اس کو چلانے میں بانی سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تو چیزیں سارٹ نہیں ہو پا رہی، آئیڈیا نہیں آ پا رہا کہ تحریک چلائیں یا نہ چلائیں، کیا کریں، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے؟ آج 7ویں بار جو ہے ہم اڈیالہ گئے، سی ایم سہیل آفریدی صاحب خود بھی وہاں موجود ہے، اور آپ نے ویژولز بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک ایس ایچ او جو ہے وہ سہیل آفریدی کے سامنے کھڑا تھا، جو ایک 4.5 کروڑ لوگوں کے صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے. اور اس کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ ہمارے پاس عدالتی حکم ہے، لہٰذا ہمیں ملاقات کے لیے چھوڑا جائے، اگر آپ کے پاس ایسا کچھ بھی ہے تو ہمیں پیش کر دیا جائے. تو ان کے پاس ایسی کچھ نہ دستاویز تھی اور نہ ہی انہوں نے ہمیں ریٹرن میں دیا. ہم نے یہ بھی ان سے ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں ریٹرن میں دے دیں کہ جی ہم آئے تھے اور آپ نے ملاقات نہیں ہونے دی. انہوں نے نہ ریٹرن میں بھی ہمیں نہیں دیا. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 7 دفعہ سے، تو پھر یہ دیکھیں پچھلے کچھ دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم زبان سخت استعمال کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو دیکھیں، آج ہم نے سہیل آفریدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی. آج جب وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کویسچن میڈیا کے پاس چھوڑ کے وہ چلے گئے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی میں نے چیف جسٹس کو 3 دفعہ کال کی، 1 دفعہ خط لکھا، پی ایم کو کال کی، پی ایم سے ریکویسٹ کی، پنجاب حکومت کو خط لکھا، عدالت تو اسلام آباد ہائی کورٹ گیا، وہاں کی چیف جسٹس کا آرڈر لیا، کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گیا. میں نے تمام آپشن استعمال کر لیے ہیں، قانونی اور آئینی. اس کے باوجود دیکھیں 4.5 کروڑ لوگوں کا جو صوبہ ہے اس کا لیڈر عمران خان ہے، وہاں پہ حکومت عمران خان کی ہے، وہاں جو مینڈیٹ ملا ہے 4.5 کروڑ لوگوں کا لیڈر آپ کہہ رہے ہیں؟ اب جہاں پہ حکومت ہے تو وہاں کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے، اس کا مینڈیٹ ہے، اس کی حکومت ہے، تو اس کے مشورے ہمیں چاہیے ہوں گے. جب آپ ایک چیف ایگزیکٹو کو اس سے ملنے نہیں دے رہے تو یہ نہ ملک میں آئین ہے نہ قانون ہے. جب ان کا لیڈر لندن میں تھا تو شہباز شریف اپنی پورے کابینہ کے سمیت لندن جاتا تھا، وہاں پہ ان سے مشورے لیے جاتے تھے، پھر ساری کابینہ پلس پرائم منسٹر واپس والے دبئی جاتے تھے. ٹھیک ہے جی، یہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. لیکن یہاں پہ موقع نہیں دیا، یہاں پہ اڈیالہ کے اندر ایک الیکٹڈ سی ایم کو اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا.